تیار ہے، تیار ہو انشاءاللہ۔ اگر انڈیا والوں نے دہشت گردی کی تو ہم یہ بتا ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نریندر مودی آج دنیا کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر پاکستان کو دعوت سخن دوں گا صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز احمد چودھری صاحب کو مائک دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پرچم اٹھا کے نعروں سے نعرہ تکبیر! کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ ہم کیا چاہتے، کشمیریوں سے رشتہ کیا، عمران خان سے رشتہ کیا؟ عمران خان قدم بڑھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پرچم بردار دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے وقت کے لیے پرچم سمیٹ لیں، میں تاکہ مجاہد صرف اس قوم کے چہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ یہ مجاہدوں کی قوم ہے اور آج یہاں پر صرف مجاہد نہیں بلکہ شہداء کے وارث بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، شہداء آزادی کشمیر کے ورثہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میں سب سے پہلے آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا جذبہ سلامت ہے تو انشاءاللہ امت رفتہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے گی، واپس لے گی، واپس لے گی انشاءاللہ۔ میں مجھ سے پہلے جناب حاجی حنیف صاحب نے، جناب معظم خان صاحب نے اور میرے برادران عزیز فیصل غزنوی اور محمود غزنوی نے آپ سے بات کی ہے۔ دوستو لاہور کے زندہ دل شہریوں، یہ قوم در حقیقت مجاہدوں کی قوم ہے، یہ قوم در حقیقت مجاہدوں اور شہداء کی وارث قوم ہے، اس لیے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور میں آج سب سے پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ بن گیا جن کا لہو غازہ رخسار زہر، وہ جو شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر 1989 سے لے کر آج تک 1,00,000 شہید، کشمیری 1,00,000 شہید، اور جیسے برہان الدین وانی کا ایک مقدس اور مطہر چہرہ آپ نے دیکھا، یہ 1,00,000 لوگ اسی کے پرتو تھے، ایسے ہی سجیلے نوجوان تھے۔ اور میں ان نوجوانوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو پاکستان سے پاپیادہ سفر کر کے وہاں پر جاتے، جہاد میں حصہ لیتے اور وہ پاکستانی شہید کہلاتے، اور پاکستان کے پرچم کے اندر سری نگر کے قبرستانوں میں آج بھی وہ دفن ہیں۔ اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کے خون کی لاج رکھی جائے گی، ہم کشمیریوں کو پسے پش نہیں ڈالیں گے، ان کے حقوق کی جنگ دنیا کے ہر کونے میں لڑیں گے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ ہم کیا چاہتے، کشمیر بنے گا، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ وہ جو آج 2.25 ماہ سے معصوم دودھ سے محروم ہیں، وہ جو بزرگ بوڑھے آج دوائیوں سے محروم ہیں، وہ کڑیل نوجوان کہ جن کو ان کے گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے، وہ انسان ہیں، 90 لاکھ ان کی تعداد ہے اور 9 لاکھ بھارت کی فوج اور 9 لاکھ RSS کے کنڈے، 18 لاکھ لوگ انہوں نے ایک پنجرہ بنا کر ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو، ہمارے معصوم بچوں کو پنجرے میں جکڑ رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی تعاون سے پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ انشاءاللہ ان کو دنیا کے اندر سرخرو کریں گے اور ایک آزاد
قوم کے طور پہ جلد آپ دیکھیں گے کشمیری آزاد ہوں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، 15 اگست کو یہاں پہ اسی طرح کا بڑا مجمع تھا اور میں نے کہا تھا کہ آج میں پاکستان کے وزیر اعظم کو مجاہد وزیر اعظم کا خطاب دیتا ہوں۔ آپ نے اگر یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ مجاہد وزیر اعظم ہے تو جواب دیجئے، مجاہد وزیر اعظم عمران خان، جواب دیں، مجاہد وزیر اعظم عمران خان، مجاہد وزیر اعظم عمران خان، مجاہد وزیر اعظم۔ 72 برس کے اندر آپ نے عالمی سٹیج کے اوپر کسی فرد کو ناموس رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مقدمہ اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے کہ دنیا کے اندر اگر امن چاہیے تو مدینہ جیسی ریاست بنے گی، تب امن قائم ہوگا۔ دنیا کے سٹیج پہ کبھی کسی کو نہیں کہا دیکھا ہوگا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ مسلمان اور اسلام لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، جس میں انسانوں کے تو کیا جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانور تو کیا نباتات و جمادات کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم نے آج آخری اطلاع آنے تک ان 7 دنوں کے اندر 75 میٹنگیں کی ہیں۔ پتہ نہیں کسی وقت وہ سوتا بھی ہوگا۔ کوئی اہم بات نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کے فرزندان توحید کی وہاں پر امامت کرنے کا، ان کی نمائندگی کرنے کا، اور اس نے نمائندگی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج AFP ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے نیوز کی، اس نے یہ کہا ہے، امریکہ کے ایک ڈپلومیٹ کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ حکومت نے نریندر مودی کو کہا ہے کہ جو پابندیاں تم نے مقبوضہ کشمیر میں لگائی ہیں انہیں ہٹاؤ، اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے، یہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور انشاءاللہ آج 8:45 بجے آپ کا وزیر اعظم خطاب کرنے جا رہا ہے۔ میں اسے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو دوستو ختم کر دوں گا۔ پہلی بات، جناب وزیر اعظم، آپ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہیں۔ آپ نے آج تک اس قوم کی جذبہ حریت اور جذبہ جہاد کی ترجمانی کی ہے۔ اب بھی سیکیورٹی کونسل کی نیشنل اسمبلی کی جنرل اسمبلی کے اندر آپ نے ان کی نمائندگی کرنی ہے۔ میں دوسری بات کہتا ہوں کہ آپ نے مظلوم کشمیریوں کے لیے وہ راستہ باعزت تلاش کرنا ہے کہ ظلم کے یہ سارے ضابطے ختم ہو جائیں اور ظلم کے یہ سارے بندھن آپ کی تقریر کے دوران ہی ٹوٹ گریں۔ تیسری بات کہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں جو یہ کہا کہ 3 ملک، جناب ڈاکٹر مہاتیر محمد، جناب رجب طیب اردگان، تینوں ملک مل کر ایک چینل بنائیں گے جس میں اسلام کی دعوت دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام امن کا دین ہے۔ لیکن جب کوئی جارح آتا ہے، جب کوئی جارحیت دیتا ہے تو پھر قمر زمان، ہمارے قمر باجوہ صاحب کی زبان میں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، آخری بات کہ آپ نے جو تقریر قومی اسمبلی کے اندر کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ 2 راستے ہیں، ایک بہادر شاہ ظفر کا راستہ، شکست کا راستہ جس نے تاریخ کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیے، اور دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا راستہ، خون کے آخری قطرے تک لڑنے والا راستہ۔ آج آپ نے ثابت کیا ہے، آپ نے سینے میں ہاتھ مار کر مقبوضہ آزاد کشمیر اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں۔ آپ نے ثابت کیا کہ آپ کشمیر کے سفیر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں
पाकिस्तान को भी इसी तरह इज्जत मिले, सरफराज हो। आपकी जिद्दोजहद के सबब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम नुमाया हुआ है। ये कौम आपको खिराज तहसीन पेश करती है। और आखिरी जाते हुए मेरे दोस्तों, कोई रास्ता नहीं है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा कोई रास्ता नहीं, कुरान अज़ीमुश्शान के जो हुक्म है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं नारा आखिरी देकर तो इजाज़त चाहूँगा, सबीलुना सबीलुना। ज़रा आवाज़ इस तरह जानी चाहिए कि जनरल असम्बली कौम मुत्तहिदा के दरो दीवार हिल जाए। सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। मुजाहिद वजीर आजम इमरान खान, मुजाहिद वजीर आजम, इमरान खान। मुजाहिद वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।